الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. آج کے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں منعقد ہونے والے سیرت کانفرنس، جس کی صدارت استاد الاساتذہ حضرت علامہ حافظ بخاری میر لطافت علی قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سابق شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ فرما رہے ہیں، اور میں اس جلسے کے تمام مہمانان خصوصی اور اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء کرام، انتظامی کمیٹی کے معزز افراد و احباب اور میرے مخاطبین، تمام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور مدرسہ ہزا کے معزز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس مبارک و مسعود کانفرنس میں جمع فرمایا ہے، جس کو ختم نبوت کونسل، جس کو جامعہ نظامیہ کے معزز علماء کرام، جس میں قابل قدر مولانا حافظ محمد عبد الحنان صاحب ہیں، جنہوں نے بھرپور اپنی محنت، سعی اور کاوش سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مسعود کانفرنس کو منعقد کرنے کی بھرپور مکمل کوشش فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معزز بزم کو سجانے کے سلسلے میں جن جن لوگوں نے کاوشیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، دامے درمے سفر مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ سے اس کا مکمل بدلہ اور اس کی جزا عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ احقر کو آج کے اس بزم میں جو عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا طریقہ جس پر انسان چلتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں دنیا میں انسان جب کبھی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ ہو، کوئی ایسا انسان ہو جس کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ اس لیے کہ اگر ہم کچھ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی، لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن و فکر میں وہ چیزیں بیٹھتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ایسا بنایا کہ کوئی ایسا آئیڈیل، کوئی ایسا رہنما ہو جو انسان کے لیے، میں کسی کی تخصیص نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کسی بچوں کے لیے ہی نعمت نہیں ہے، بڑوں کے لیے ہی اسوہ حسنہ نہیں ہے، کسی جوانوں کے لیے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رہنما و اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، چاہے دنیا کا امیر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، کسی شعبے کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. گاؤں میں رہنے والے کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، دیہات میں رہنے والے کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، شہر میں رہنے والے کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپنے میں زندگی گزارنے والے بچوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی جوانی میں زندگی بسر کرنے والے نوجوانوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی بوڑھوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی سیاسی لیڈروں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی علماء کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی مفتیوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کی زندگی مجددین مجتہدین کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. بلکہ کائنات کا چاہے کوئی فرد ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی علم سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ نے فرمایا کہ آقا کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہر میدان میں اسوہ حسنہ ہے. زندگی کے شباب کے عالم میں، معاشرتی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے. تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے. سیاسی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے. کوئی ایک ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ نہ ہو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے بطور تخصیص کے نہیں فرمایا، عام فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہاری ہر زندگی میں، ہر شعبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ بنیادی گفتگو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیشہ ایک خیال دل میں آتا ہے، یہ سیرت کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے. سارا یسیر، سیرن کے معنی کیا آتے ہیں؟ چلنے کے معنی آتے ہیں، چلنے کے معنی آتے ہیں. زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، آپ کا لمحہ لمحہ، قدم قدم بہ قدم زندگی کیسے تھی، اللہ نے یہ محفوظ فرما دیا ہے. کیسے محفوظ فرما دیا؟ سارا یسیر و سیرن، یہ سیرت کے وزن پہ جب آتا ہے تو ایک مکمل ایسا نمونہ جس کے اندر ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سیرتن. یہ عربی زبان کا ورڈ ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں بطور خاص دو مراحل میں ملتے ہیں. ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور ایک دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. اور مکی زندگی میں بھی ہمیں دو پارٹ ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ ایک پارٹ، پہلا پارٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی، ایک ہے اعلان نبوت والی زندگی کے بعد والی زندگی. اور حضور پاک علیہ السلام کی مدنی زندگی کو بھی اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں بھی دو مراحل ملتے ہیں. ایک ہے صلح حدیبیہ سے پہلے کی زندگی، دوسری صلح حدیبیہ کے بعد کی زندگی. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس کو میں نے کیوں ڈیوائڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہوئی ہے ایسے ماحول میں ہوئی کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، میں زیادہ تمہیداً عرض نہیں کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کیسے ماحول میں تشریف لائے جبکہ دشمنوں کا زور تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا عروج پر تھا، آپس میں ایک دوسرے کو دغا دینا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ختم کرنا اور بچیوں کو زندہ دلگور کرنا. اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی ایسی برائی موجود نہیں تھی جو اس وقت عرب کی قوم میں موجود نہ ہو. میرے عزیز بزرگوں دوستو، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ فرماتا ہے. حضور پاک علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے. دنیا کے اندر وہ روشنیاں شروع ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں شروع ہو جاتی ہے جو سابق میں کبھی نصیب نہیں ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات تو بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اس جانب آپ کی توجہ نہیں لے جاؤں گا. آپ نے سابق میں مقدرین سے سنا ہوگا حضور پاک علیہ السلام کی آمد مبارک کے ساتھ ہی اللہ نے دنیا میں ہر قوم، ہر شجر حجر کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ پتھر آپس میں کہنے لگے، درخت آپس میں کہنے لگے، جانور آپس میں کہنے لگے کہ لوگوں آج وہ رسول معظم مکہ کی سرزمین پر تشریف لا چکا ہے جن کے ذریعے ہمیں نجات ملنے والی ہے، جن کے ذریعے
ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، جن کے ذریعے ہمیں محبتیں ملنے والی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، پتھر بھی خوش ہے، حجر اور شجر بھی خوش ہے، درخت بھی خوش ہے، جانور بھی خوش ہے، بلکہ ساری انسانیت خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ولادت کے بعد آسمانوں میں سیر کراتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا تعارف فرما لیتا ہے، ساری کائنات میں حضور کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو پہلا پارٹ ہے مکی زندگی کا، وہ 40 سالہ زندگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جملہ 53 سال گزارے۔ کتنے؟ 53 ایئرس۔ وہ کیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کرنا، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ بچوں کو بھی میں بطور خاص کہہ رہا ہوں، بڑوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں کیا کیا؟ اعلان نبوت فرمایا۔ کیا کیا بولیا؟ اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبی نہیں بنایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ ایسا جانتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ لوگوں سنو، اللہ نے مجھے نبی اس وقت بھی بنایا تھا جبکہ حضرت آدم ابھی آب و گل کے درمیان میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا۔ میرے آقا نبی پہلے سے ہی ہے، کائنات بنی نہ بنی اس سے پہلے سے میرے آقا کا نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت پہلے سے ہی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بچپنے کے بعد ہی حضور پاک علیہ السلام مکے کی سرزمین پر جیسے آتے ہیں، اس وقت سے مکہ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جب ہوتی ہے تو مکے کا ایک عالم تھا، وہاں کا ایک ماحول تھا کہ بچوں کو وہاں کے کیا کرتے تھے؟ دیہات کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ اچھی فضا ملے، اچھا ماحول ہو، اور وہاں کی جو فصیح زبان ہے وہ بچوں کے پاس آ جائے، ان کے لیے ہرا بھرا ماحول میسر ہو۔ اس لیے کہ مکے کی سرزمین ریتیلی پھٹیلی زمین ہے، جہاں پر آپ کو زیادہ شجر نہیں ملیں گے، درخت نہیں ملیں گے، ٹھنڈی ہوائیں آپ کو وہاں پر درختوں کی جو ملنی ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو دیہات روانہ کرتے تھے، دودھ پلانے والیاں آتی تھی، رضاعی خواتین جنہیں کہا جاتا ہے، رضاعی مائیں جسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں 10 عورتوں کا قافلہ آیا تاکہ مکے کے بچوں کو لے جا کر دیہات میں انہیں رکھا جائے، ان کی رضاعت کا شرف حاصل کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کو لینے کے لیے وہ جو 10 خواتین آئی تھی اس میں سے کسی نے بھی تیار نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی ایسے وقت ہوئی تھی کہ آپ کے والد محترم آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے، والد محترم کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو یتیم کہتے ہیں۔ باپ کا سہارا بچے سے اڑ گیا تو ویسے بچوں کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہاں سے کوئی زیادہ انعامات نہیں ملے گی، زیادہ مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی، یہ کہہ کر بڑے بڑے جو خواتین آئے تھے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی طرف رغبت اختیار نہیں کی۔ وہ رغبت کیا اختیار کرتے؟ اللہ دلوں کی دلوں کو جاننے والا، اللہ دل سے ان کو متوجہ کرنے والا تھا۔ ایک خاتون جنہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، وہ حضور پاک علیہ السلام کے رضاعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میرے آقا کے نئے دولت پر آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، حضور کو لے کر جاتی ہے۔ تو اس وقت مکے کا عالم یہ تھا کہ وہاں سے جانے والا ہم کوئی رخصت ہوتے وقت کعبۃ اللہ شریف کے پاس جاتا، جہاں پر حجر اسود ہوتا، اسے بوسیہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ یہ حجر اسود کا جو تعلق ہے آج سے نہیں ہے، قدیم تعلق ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ وہ پتھر جہاں پر جس کو سب جمعہ کرتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں بھی بچے ننھے بچے کو حضور پاک علیہ السلام کی ذات طیبہ کو لے کر حجر اسود کے پاس گئی۔ کیا دیکھتی ہوں؟ نقشہ یہ ہے کہ جب چومنے کے لیے میں جھکتی ہوں تو میں تو چوم لیتی ہوں، لیکن جب بچہ جو گود میں ہے وہ کون ہے؟ نبیوں کا سردار ہے، اس بچے کو چمانا چاہتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں آقا کو جھکانا چاہتی تھی لیکن پتھر خود بخود آ کے میرے آقا کی پیشانی چومنے لگتا ہے، چہرہ چومنے لگتا ہے۔ میرے عزیز
آپ کے چہرے کا جھومنا میرے لیے شرف ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے پہلا کام کیا. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا سب سے دوسرا کام دیکھیے حضور نے کیا کیا. ہمیشہ سب لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی. اس وقت کے جو ماحول میں حضور پاک علیہ السلام کی برکتیں شروع ہو گئی. کیسے برکتیں شروع ہو گئی؟ حضور جس سواری پر بیٹھتے تھے وہ سواری کا عادت یہ ہوتا کہ وہ سواری تمام سواریوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ، میں تفصیلات نہیں صرف اور صرف آپ کو اشارت درج کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کے سامنے لیے جو سواری تھی حضرت حلیمہ سعدیہ آتے وقت کمزور سواری، لیکن جب جا رہے ہیں تو وہ سواری میں نئی جان پیدا ہو گئی. ایسے آگے چل رہی ہے. لوگوں نے پوچھا ساتھ میں رہنے والوں نے، حلیمہ مکے میں کیا تم نے سواری چینج کر لی ہے؟ کیا سواری کو تبدیل کر دیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، سواری چینج نہیں ہوئی. ہاں، سوار بیٹھنے والا یہ چینج ہو چکا ہے. سوار بیٹھنے والا تبدیل ہو چکا ہے. یہ سواری میں جو جان دیکھ رہے ہیں یہ سواری پہ بیٹھنے والے کی شان ہے، یہ ان کی برکتیں ہیں. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس طریقے سے حضرت حلیمہ کے گھر حضور پاک علیہ السلام پہنچتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کہ جس گھر میں تاریکی ہے، جس گھر میں روشنی ہے، حضرت حلیمہ کا گھر منور ہو جاتا ہے، روشنیوں سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ رات کے اندھیرے میں حضور حضرت حلیمہ کے گھر سے ایسی روشنیاں بلند ہوتی کہ ساتھ میں رہنے والے پوچھتے کہ حلیمہ تمہارے پاس اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ تم رات میں جلایا کرتی ہے، سب کے گھر تاریکی ہوتی ہے لیکن تمہارا گھر چمکنے لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ روشنی جو ہے یہ مبارک مسعود بچے کی برکتیں ہیں جو ہمارے گھر سے رونما ہوتی ہے. ویسے اس کو دوستو اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی برکتوں کا ظہور فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پیغام کیسے دیا. آپ دیکھیے، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں ان کے بارے میں نصیحت حاصل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے جب ایک سائڈ کا دودھ پیش کیا، میرے آقا نے نوش فرما لیا، لیکن دوسری جانب کا دودھ نوش نہیں فرمایا، دوسری جانب کا دودھ پیا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بار کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی حضور پاک علیہ السلام دودھ نوش نہیں فرماتے. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ حضور دوسری جانب کا دودھ اس لیے نہیں پیتے تھے کہ ان کا ایک اور رضاعی بھائی تھا جو دودھ پیا کرتا تھا. اس وجہ سے میرے آقا خود ایک جانب کا دودھ پیتے، دوسرے جانب کا دودھ اپنے رضاعی بھائی کے لیے پیش کر دیا کرتے، اس کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ تو انصاف کا پیکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ابھی میں اعلان نبوت نہیں کیا ہوں لیکن میرا بچپنا دیکھو، بچپنے سے تو انصاف کی تعلیم دے رہا ہوں. میں کسی کے حقوق ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ہر حق والے کو اس کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا بچپنے سے یہ بتا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں. میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہم مسلمان ہیں، حضور پاک کی زندگی پڑھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ہر حق والے کو اس کا حق پہنچائے، ہر حقوق جس کے ہمارے ذمہ ہیں ان کے حقوق ادا کریں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق اپنے بھائیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں. کسی کا مال لوٹ لینا یہ آج ہم اپنا اعزاز سمجھ رہے ہیں، لیکن قربان چاہیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہمیں جو رسول ملا ہے وہ رسول رحمت ہے، جنہوں نے بچپنے سے ہمیں تعلیم دی کہ لوگوں مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو میں نے جو اپنے انصاف کی تعلیم دی ہے اسے تمہیں اپنانا صحیح نہیں ہوگا. ایک مسلمان بغیر عدل و انصاف کے وہ مسلمانی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے آقا کی تعلیم تھی. الغرض سے ایسے دوستو حضور پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک 4 سال ہوئی، بعض روایت میں آتا ہے 6 سال ہوئی، تو حضور پاک علیہ السلام کے والد محترمہ جن کا نام حضرت آمنہ ہے ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2 سال تک حضور پاک علیہ السلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب وہ حضور پاک علیہ السلام کی حضانت فرماتے ہیں، کفالت فرماتے ہیں. حضانت ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے ماں باپ دونوں کی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں تو بچے کو پالنے کا، اس کی پرورش کرنے کا حق کس کو حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دادا کو حاصل ہوتا ہے. یہ اسلام میں بھی یہی، شریعت میں یہی مسئلہ ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس کے بعد 2 سال کے بعد جب 8 سال کی عمر ہوئی حضور پاک علیہ السلام کے دادا بھی انتقال
حضرت ابو طالب حضور کے چاچا تھے، حضرت ابو طالب، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پتہ ہے. وہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن عبداللہ کی مکمل ذمہ داری ابو طالب کی ہوئی. حضرت ابو طالب اپنے گھر لاتے ہیں اور گھر لا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو طالب یہ سمجھتے ہیں کہ میں محمد عربی کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن جب گھر میں آ گئے تو ماحول یہ ہو گیا کہ سارا گھر والا حضرت حضور پاک کی برکتیں حاصل کر رہا ہے. وہ برکتیں کیسی ہو گئی؟ میں ایک واقعات میں کوشش گزار کرتا ہوں. دیکھیے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام گھر والے ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، برکتیں ختم ہو رہی ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے بچہ اتنا کما رہا ہوں، سب کچھ محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکتیں نہیں مل رہی ہے. جو آتا ہوں مہینہ ختم ہونے سے پہلے سب کچھ ختم ہو جایا کرتا ہے. گھر میں پکوان کرے تو وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. پہلے کے لوگ تھے خود گھر والے کھاتے بھی تھے، اتنا کھانا بناتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی کھا سکے. اگر مہمان نہ بھی آئے تو پڑوسیوں میں بھیجا کرتے تھے. لیکن میرے عزیز دوستوں، آج یہ برکتیں ختم ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھر کا ایک مرد آتا ہے، وہ دسترخوان بچھا کر الگ کھاتا ہے. دوسرا آتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. تیسرا آتا ہے پلنگ پہ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارا ماحول بن چکا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، احکام قوانین کو چھوڑ دیا، حضور کی سنت کو اپنانا چھوڑ دیا. یہ وجہ ہے کہ آج ہماری گھروں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، ہمارے گھروں سے فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ہو جائے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائے. میرے عزیز دوستو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں، حضور کی محبت تمہیں اطاعت رسول سے حاصل ہوگی. حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں پر عمل کرو. میرے آقا کے بارے میں حضرت ابو طالب کہتے ہیں دسترخوان پہ ایسا ہوتا کہ ہمارے گھر میں کبھی کھانا کم پڑ جاتا، کم کھانا ہوتا اور افراد زیادہ ہو جاتے. ایسے وقت میں پیارے آقا محمد عربی دسترخوان پر بیٹھتے تو حضرت ابو طالب کہتے کھانا کم بھی ہوتا تو سب کو برابر ہو جایا کرتا، سب کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. سنن جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں جب کھانا کھاتے ہو، اگر 2 آدمی کا کھانا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھائے تو 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 3 کا ہے تو 5 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ حضور کی تعلیمات ہے. احادیث نبویہ اٹھا کر دیکھیے. آج ہمارے گھروں سے برکتوں کا جو زوال ہو رہا ہے وجہ یہ ہے. عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ بسا اوقات کھانا زیادہ ہوتا لیکن پیارے آقا نبی اکرم دسترخوان پہ نہیں ہوتے تو وہ کھانا ناکافی ہوتا، کسی کو بس ہی نہیں ہوتا، کھانا کم پڑ جاتا تھا. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے. الغرض میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر تھے. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حبشہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں آگے جانا ہے، وقت کم ہے میرے دوستو. حبشہ کی جانب میرے آقا ہجرت فرماتے ہیں. کیسے ہجرت فرماتے ہیں کہ پہلا سفر ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک شام کی جانب. دیکھیے حضور نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہوگا. بزنس مین کے لیے بھی میرے آقا کی زندگی نمونہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ کر کھانے والے مت بنو، کسی کو کھلانے والے مت بنو. ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے والے نہ بنو، کسی کو دینے والے عطا کرنے والے بن جاؤ. یہ میرے آقا کی تعلیم ہے. حضرت ابو طالب کے گھر ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں. کتنی عمر ہے؟ کوئی زیادہ عمر نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی شادی سے پہلے کی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلا ملک شام کا سفر ہوا. اس کے بعد جب سب کے سب گئے تو راستے میں ایک شخص تھا جس کا نام بحیرہ تھا. وہ عیسائی راہب تھا. اس نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں تو فوراً ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک بہترین دعوت کا اہتمام کیا. لوگ تعجب کرنے لگے، سارے قافلے والوں کو تھا، ہم زندگی پر جاتے آتے رہے تجارت کے لیے لیکن ایسی کوئی دعوت نہیں کی تھی. آج دعوت ہو رہی ہے. وہ دعوت ہونے کے بعد پوچھنے لگے آخر یہ دعوت ہونے کس کے لیے ہوئی. وہ بحیرہ نامی راہب کہنے لگا کہ اس میں یہ جو شخص، یہ جو نوجوان جو لڑکا ہے، ان کے ذمہ دار کون ہے، ان کے سرپرست کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ان کے سرپرست ابو طالب ہے. اس نے کہا میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ انہیں بلا کر ایک بازو لے گئے. لے جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے
وہ بحیرہ رامی رحم یہ اعلان کرتا ہے، کیوں؟ اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، تم نے کیا نشانی دیکھی ہے؟ تو وہ بحیرہ رامی رحم کہتا ہے کہ دیکھو سب سے پہلی نشانی میں نے یہ دیکھی، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن یہ لڑکا جب آ رہا تو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان برابر ہے کہ اس کے ساتھ سایہ سایہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہے، ابر آسمان پر میرے آقا پر سایہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جہاں جہاں بیٹھتا ہے میں نے دیکھا کہ درخت اس کے پاس جھک جاتے ہیں اور سایہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا شخص بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کب؟ جب آپ کی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکے کی معزز متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لوگوں نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیج دیا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی تجارت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ خاتون حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھ چکی تھی، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ چکی تھی۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا جو غلام ہے میسرہ اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ تم جب سفر میں جانا تو مجھے آنے کے بعد سارے معاملات سنانا، سارے واقعات مجھے بتانا، وجہ کیا ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آگے اس وقت بھی ایک راہب ملتا ہے، اس کا نام ارسطو تھا، میں تفصیلات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کا قافلہ واپس آتا ہے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے مال میں اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا جتنا فائدہ محمد عربی تجارت کے لیے کر کے اتنا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد وہ میسرہ تھا، ساری چیزیں سناتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت و الفت بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ میرے آقا کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پیغام نکاح جیسے ہی آتا ہے حضور پاک علیہ السلام ایکسپٹ نہیں کرتے، میرے آقا اس کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ کہتے کہ سنو میرے بڑے ہیں، میرے سرپرست خاندان ہیں، میں جاؤں گا ان سے مشورہ کروں گا، وہ جو کہیں گے اس کے بعد پیغام نکاح قبول کروں گا۔ عزیز دوستو، یہاں پر بھی میں نوجوانوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگیاں دیکھیں، ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، ہماری بہنیں جو بھٹک رہی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ ہم ہیں بڑے ہو گئے ہیں، ہماری مرضی، جہاں چاہے شادی کریں گے، جہاں کہے پیغام آئے گا، ہم کو جو اچھا لگے گا وہ کریں گے، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ کئی بہنیں جو اسلام سے ہٹ کر غیروں کے پاس جا رہی ہے، مرتد بن رہی ہے، بعد میں جو نتیجہ آ رہا ہے اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، آج آپ کے سامنے ہے۔ میرے آقا نے نکاح قبول نہیں کیا، آیا آپ نے کرایا، حضرت ابو طالب کو کہا دیکھیے مجھے حضرت خدیجہ نے نکاح بھیجا ہے، کیا میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں؟ حضور نے اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا کہ لوگوں بڑوں کی مرضی سے نکاح کرو، ان کی سرپرستی میں نکاح کرو، وہ جو کہے وہ کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں ملے گی، راحتیں میسر ہوگی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، حضرت حمزہ سے مشورہ کیا، حضرت عباس سے مشورہ کیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ یہ وہ معزز خاتون ہیں جن کی عمر 40 سال تھی، میرے آقا کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی، ایک بہت بڑا واقعہ آیا جس کو مکہ مکرمہ میں حلف الفضول کے نام سے کہتے ہیں۔ وہ حلف الفضول کیا تھا؟ ایک معاہدہ تھا۔ مکہ میں آپ دیکھیے خودنویسی وغیرہ عام تھی، آپس میں جو لوگ باہر سے آتے ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا، اس وقت عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جس کے گھر سارے کے سارے رؤساء قریش مل کر بیٹھ کر معاہدہ طے کیے تھے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ دیکھو مکے میں جو بھی آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا، اس کی ہم خاطر تواضع کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی ہم لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں بلند نہیں کریں گے۔ ہاں جو کمزور ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، جو یتیم ہوگا اس کی کفالت کریں گے، اور جو سب ہستی سے معاشرتی زندگی میں ناکام ہوگا ہم ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی مدد کریں گے، قریش مکہ کی مدد کریں گے۔ یہ سارے معاہدات وہ حلف الفضول جو ہوا تھا وہ معاہدے میں طے پائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پسند آیا وہ معاہدہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اس طریقے سے معاہدہ کرتا ہے تو میں آج اس معاہدے میں شریک ہونا اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تشریف سے لڑائی جھگڑے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کا نام مسلمان اسلام رکھا ہے۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف میں آقا نے فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی تعریف
तारीफ मेरे आका ने फरमाई है। अजीज बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें देखना है कि हम किस नहज पर चल रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी होती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जब रिश्ता तय पाता है, उसके बाद मेरे आका ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 65 साल की थी। उस वक्त दोनों साथ में थे। मेरे आका ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। मेरे आका की जितनी औलाद थी, मेरे आका को 3 साहिबजादे, 4 साहिबजादियां थी, जिनमें से 2 साहिबजादे और 4 साहिबजादियां ये सारे के सारे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बदले मुबारक से। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के साथ 40 साल की जब उम्र होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू होता है। ऐलान नबूवत जब आका ने फरमाया, वही का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हज़रत जिब्रील अमीन आए, आकर कहने लगे इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मेरे आका को बार बार 3 मरतबा उन्होंने कहा, 3 मरतबा मेरे आका को चिमटा दिया, चिमटा कर कहा पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। आखिर में उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है आपको। जब ये फरमाया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू फरमा दिया है। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। हम ये जान ले, बाज़ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि सरकार ने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। 3 मरतबा भी नहीं फरमाया। वजह क्या थी? हज़रत रईसुल मुफ़स्सिरीन हज़रत अल्लामा ताहिर रज़वी क़ादी साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने यहाँ पर एक बात फरमाई है। वो नफीस नुक्ता ये फरमाया कि देखो, हुजूर से पहले कहा गया इक़रा इक़रा इक़रा, 3 मरतबा ने कहा इक़रा पढ़िए पढ़िए, तो हुजूर ने नहीं पढ़ा। वजह क्या थी कि 3 मरतबा जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब अल्लाह के नाम से पढ़ने के लिए कहा तो हुजूर पाक पढ़ना शुरू फरमाया। देखिए वजह फरमाया कि खाली पढ़ोगे तो नहीं पढ़ा, सरकार ने जब अल्लाह के नाम का जिक्र करवाया तो उस वक्त पढ़ना शुरू फरमा दिया। इसीलिए आज भी खाली कुरान पढ़ता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर कुरान पाक की तिलावत करता है। वजह यह है कि हुजूर पाक ने जब कुरान की तिलावत का आगाज फरमाया तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से फरमाया है। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, एक बारीक बात जो आपके गोशे गुजार कर दिया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त मक्के की सरजमीन से मुझे असीयतें देना शुरू हो गया। कैसी असीयतें? अब जो अपने थे वो भी दुश्मन बन गए, जो चाहने वाले थे वो भी मोहब्बत करना शुरू कर दिए। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस वक्त जो खानदान के करीब थे वो लोग भी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को तरह तरह की गालियां, ऐसी बातें कि जिन्हें हम सुनना गवारा नहीं करते वो कहना शुरू कर दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अज़ियतें हुई है, मक्की जिंदगी का जो पैगाम है दोस्तों, एक पैगाम में चंद बातें, इसलिए कि वक्त भी ज्यादा हो रहा है, मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहला दर्स क्या दिया? सब्र और इस्तिकामत। सब्र का पहला सबक दिया, सिद्क़ और अमानत का, सच बोलना, अमानतदार बने रहना। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया? जब वही नाज़िल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बदल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं खड़ा आया तो हज़रत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे जाड़ा हो रहा है, चादर उड़ाओ। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया। हज़रत खदीजा ने कहा आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ होगा नहीं, आपके साथ कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपके साथ बेहतर फरमाएगा। वजह यह है कि आप क्या करते हैं, इन्नका लतज़िलुल रहीम, आप क्या कहते हैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक फरमाने वाले, आप क्या करते हैं गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप सारे के सारे लोगों की आप मेहनत करते हैं, मदद फरमाते हैं, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत जब फरमाया तो 14 साल, देखिए पहले इब्तिदाई जो 3 साल थे खुफिया तबलीग इस्लाम फरमाई। 14 साल जब आया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया कि आप अब अलग ऐलान तबलीग फरमाना शुरू कर दीजिए। जब अलग ऐलान तबलीग फरमाना शुरू किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नामी पहाड़ी पर चढ़ गए। चढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया वाह सबाहा, मक्के के लोगों को मुखातब किया, आवाज देकर पुकारा। सारे के सारे लोग जब जमा होंगे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनमें ये ऐलान फरमाया कि लोगों तुम मुझे क्या मानते हो? सारे लोगों ने कहा आपको हम सादिक व अमीन कहते हैं, आपको हम सच्चा और अमानतदार
لا تفلحوا. میں تمہیں اعلان توحید بلند کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو، بت پرستی کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومنے لگ جائے گی. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اعلان نبوت میرے آقا نے جب فرمایا، سارے کے سارے لوگ منہ پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیے. ایسے وقت میں ابو لہب آتا ہے، کہتا ہے تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا. نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا اے محمد اللہ تم برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تم ہلاک ہو جائے، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ گفتگو جب ابو لہب نے میرے آقا کے ساتھ کی، میرے آقا نے صبر کے ساتھ کہا، کوئی جملہ زبان سے نہیں کیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا. آج ہمارے پاس ماحول یہ بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں اگر کوئی ایک سے مارا تو ہم پتھر اٹھا کر ماریں گے، ایک گالی دیا تو 10 گالی دیں گے. یہ ہمارا ماحول ہے، لیکن یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں ہے. میرے آقا نے کبھی یہ درس نہیں سکھایا. میرے آقا صبر کا دامن تھامے رہے، کسی کا جواب گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گناہ سے میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا تو آپ اس کے ساتھ بہتر سلوک فرماتے. یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. میرے سے کسی کو دوستو الفرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار غصہ، اللہ نے فوراً اللہ نے مکمل ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مکمل سورت اللہ نے نازل فرما دی. عزیز بزرگوں دوستو، اس کے بعد کیا کیا؟ وہ میرے آقا کا دشمن بن گیا، اس لیے کہ اس کے جو 2 بچے تھے، ایک کا نام مطبع تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا. یہ دونوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا. دونوں کا خطبہ نکاح تھے، اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کے ساتھ شادی طے ہو چکی تھی. اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہزادیوں سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے انہیں طلاق دے، انہیں طلاق دے دو. بعض روایت میں آتا ہے رخصت بھی باقی تھی، طلاق دینے کے لیے کہا. اور بیٹے باپ کی بات میں آ کے وہ طلاق دیں گے. میرے عزیز دوستو غور کیجئے، ایک نہیں 2 بچیوں کی طلاق ہو رہی ہے. دین اسلام کی خاطر میرے آقا کی قربانیاں دیکھیے. آج ہمارے گھر کیا عالم ہوتا ہے اگر ہماری بہن کسی کے گھر سے واپس آ کر ہمارے گھر آ جاتی ہے تو سارا کا سارا گھر غمزدہ ہو جاتا ہے، سب کی سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہے. ایک باپ کا کیا عالم ہوگا جس کی بچی کی شادی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا مکے کے شہر میں نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو فلاں قبیلے میں اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، تم میں کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے آقا حضور پاک محمد عربی کے اوپر ڈال دے. ایک عبداللہ بن ابی معیط جس کا نام تھا، وہ بدبخت ہوتا ہے، یہ کام میں کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اوجڑی وہاں سے لاتا ہے اونٹ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں جاتے ہیں آپ کے اوپر لا کر ڈال دیتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے تکلیف میں ہیں، کوئی اٹھانے کے لیے آگے نہیں ہے. ایسے وقت میں حضور کی جو شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے، چھوٹی شہزادی ہے، ابھی ننھے ہاتھوں سے آتی ہے روتے روتے ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہے اور ان کفاروں کو بددعائیں دینے لگتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ ان کے لیے بددعائیں مت دو، ان کے لیے بددعائیں مت دو. یہ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، قبول نہیں کر رہے، تکلیفیں دے رہے ہیں. ایسے وقت میں حضور نے طائف کا سفر فرمایا. طائف کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 61 کلومیٹر کی دوری پر یہ طائف کا میدان ہے. وہاں پر حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. چلو مکے والے نہیں سنتے، وہاں کے لوگ مان لیں گے. وہاں کے جو رؤساء تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان کا نام، ایک کا نام عبد تھا یا زید تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا. میرے آقا ان کے پاس جا کر دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. وہ لوگ بجائے قبول کرنے کے انکار کرنے لگتے ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے بیچ میں چلبا باش نوجوان بدکار قسم کے لڑکوں کو لگا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوار پر یہ مجنون ہے، انہیں پتھر برسایا جائے. حضور پاک علیہ السلام پر پتھر برساتے ہیں. میرے آقا کے قدم مبارک میں روحان ہو جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک حیات طیبہ میں ایک وقت یوں بھی آتا ہے کہ سن 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں حضور پاک علیہ السلام کے خانقانے کا بیعت کیا جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں شیخ ابی طالب کہتے ہیں.
کہ حضور پاک علیہ السلام کا بیکار کیسا بیکار اس کو دیکھنا ہو تو ہمارے ہندوستان میں کرونا کا جب ہوا تھا، جس وقت ہمارے پاس ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ لاک ڈاؤن. اگر ہم صحیح معنی میں اگر شیخ ابی طالب کو سمجھ سکتے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی نہیں. کیا ہوا تھا ہمارے پاس؟ تو لاک ڈاؤن میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل رہا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے تجارت کے لیے مل رہے تھے، لیکن اس وقت کا عالم یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، قریش کے ساتھ، سب کا خاندان بنو ہاشم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ. کوئی ان سے ملنا نہیں، کوئی ان سے مدد نہیں کرنا، ان کے لیے کھانا نہیں دینا، ان کے لیے اناج نہیں بھیجنا، ان کے سارے مال کو لے لینا اور ان کے ساتھ کوئی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. یہ 1-2 دن نہیں بلکہ 3 سال تک رہا. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھایا، کیا کیا. بچے جو خواتین تھے، معصوم بچے جب روتے تھے تو ان کی آوازیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پہنچا کرتی تھی. بچے بلکتے تھے کھانے پینے کے لیے، لیکن میرے آقا کے پاس اس وقت شیخ ابی طالب میں 3 سال تک کچھ نہیں تھا. روایت میں آتا ہے کہ پتے کھا کر لوگوں نے زندگی گزاری. کھانا تو دور کی بات، اناج تو دور کی بات، جھاڑ کے پتے کھا کر زندگی گزاری. میرے آقا نے یہ کہا وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام خاصم کائنات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی. اللہ نے میرے لیے، آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مرنے کا وقت ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے مجھ کو کیا بنایا؟ خاصم کائنات بنایا. خاصم و خازن بنایا ہے. کائنات میں جو کچھ جس پہنچتا ہے اس کا خاصم مجھے بنایا ہے اللہ نے. جس کو جو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے باوجود میرے آقا نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ سارا معاملہ فرمایا. الغرض میرے عزیز و دوستو، اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی رہی. اور سن 11 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیعت عقبہ ہوتی ہے، پھر 13 ہجری میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر آپ کے گوشے گزار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کو قبول فرما لے. حضور پاک علیہ السلام کی مبارک حیات طیبہ کی برکت سے مولا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما لے. مولا حضور کی سیرت طیبہ پر اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما لے. مولا ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا